تو ہے پھر تو ہے، تو ہے پھر تو ہے، وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگہ دی ہم نے۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ کون کیا ہے، بات کس کی کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے وہ۔ ہمارے درمیان اخلاص کی کمی نہیں ہے، یہ سب مخلصین ہوتے ہیں، آگے لوگ اس کو بتنگڑ بنا کے کوئی کدھر کر دیتا ہے، کوئی کدھر کر دیتا ہے۔ اور جس آدمی کی پھر جتنی استعداد ہو اس سے بڑھ کر اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اسی استعداد پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ تو میں اس لیے ضروری بات آپ سے عرض کی کہ یہ فتنوں کا وقت ہے، فتنوں کا وقت ہے، کم از کم ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی انتشار کا ذریعہ نہ بنے، کسی فتنے کا ذریعہ نہ بنے، کسی اختلاف اور افتراق کا ذریعہ نہ بنے۔ دین کے سارے شعبے ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ روز محشر اگر ہم نام پکارا جائے نا، اور یہ جو فتنہ ساز لوگ ہوتے ہیں نا، بنیاد میں صرف ایک ہلکی سی بات کرتے ہیں، یہ فتنہ ساری زندگی چلتا ہے، اچھا بنیاد میں ان کو رکھا جائے گا پھر۔ اور تفریق امت یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے، تفریق امت شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں برحق پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، قوم گوالا پرستی میں مبتلا ہو گئی، شرک کے مرتکب ہوئے۔ واپس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا کہ بھائی تو نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے آگے سے فرمایا بھائی جان بات یہ ہے، اگر میں منع کرتا نا ان کو تو مجھے خطرہ تھا کہ اس قوم میں جدائی پڑ جائے گی، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہارون علیہ السلام وہ جو شرک کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے، لیکن اللہ کا پیغمبر اگر اس وقت شرک کو برداشت کر سکتا ہے تو ہمارے کون سے اختلاف ہے مولانا؟ یہ کتنے ناسمجھ لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات امت کو جدا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت کو جدا کر دیتے ہیں۔ حضرت علامہ شاطبی ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر حق کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حق آج آپ ہی نے سارا بیان کر کے چھوڑنا ہے، وہ حق سارا آج بیان کرنا ہے آپ نے۔ تو دین کے اس مزاج کو سمجھ کر، دین کی دعوت کے مزاج کو سمجھ کر جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو بہت آرام میں ہوتا ہے، وہ بہت آرام میں ہوتا ہے۔ اور آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ضابطہ ہے؟ مجھے کسی کا خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر میرا عمل شریعت کے برابر ہے ٹھیک ہے، ساری دنیا مخالف ہو، اور اگر شریعت سے متصادم ہے تو جتنا بھی اچھا طریقہ ہو، جتنا بھی اچھا کام ہو، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، دنیا میں برباد، آخرت بھی برباد۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو تزکیہ کی محنت ہے نا، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا وہ حال کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ۔ ہمارے طرز محنت کی مخالفت وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مجلس نہیں کی، بیٹھے نہیں، جب بیٹھ گئے نا پھر ان کو اختلاف نہیں رہا۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، مفکر اسلام ابو الندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، یہ جماعت اسلامی سے شدید ترین متاثرین میں سے تھے، اور جماعت اسلامی بھی ایک جماعت ہے، اس کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے کام کا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کام کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے کافر سے مسلمان بنانے کے لیے ٹھیک ہے، کافر سے مسلمان بنانے کے لیے، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیسی بات ہے یہ؟ ایک ہوتا ہے مسلمان کو مسلمان کرنا نا، ایک ہوتا ہے کافر کو مسلمان کرنا۔ کافر کو مسلمان بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے، اب مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے
یعنی اس پہ اور پیچیدگیاں ہیں. پھر کیسی اچھی تعویل ہے یہ. اب کہہ دیتے نہیں جی نہیں گمراہ کافر ہیں سارے. یہ دو حضرات بڑے شدید متاثر. اب ہماری محنت کا جو دائرہ ہے، یاد رکھیں جس آدمی کی روحانی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا نا، اور اولیاء کرام صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی نا، وہ جتنے بھی اعمال کرتا رہے اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، اور وہ بے چینی جا کر کسی صاحب دل کے پاس ہی جا کے ٹھیک ہوتی ہے، اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی. وہ یہ تجربہ شدہ بات ہے. اتنا بڑا دین کا کام کر رہا ہے بندہ، لیکن کر کے بھی مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. یہ ایک واحد ادارہ ہے تصوف کا، خانقاہ کا، جہاں آدمی آ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارے کاموں سے مطمئن ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے لیے نہیں سمجھتا کہ کوئی اور جگہ بھی ہوگی جہاں پر میری مشینری کو گریس لگائی جائے گی یا مجھے کو ٹھیک کیا جائے گا. اب مفکر اسلام ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ہر ساتھی کے گھر میں معارف الحدیث ہونی چاہیے. معارف الحدیث مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث پر. انہوں نے اتنی آسان کر کے لکھی ہے کہ ہر حدیث کی تشریح سے پہلے لکھنے کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو دیا کرتے تھے، اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تو پڑھ اس کو. وہ ضروریات دین سے واقف تھی، بس ان کو کہتے تھے کہ یہ پڑھ، اگر جو بات تجھے اس میں سمجھنا ہے نا اس پہ نشان لگا تاکہ اس کو اور میں آسان کرو. پھر اس لیے معارف الحدیث جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. یہ 4-5-6 جلدیں ہیں. تو یہ ابو الحسن ندوی جو تھے اور مولانا منظور نعمانی بہت بڑے لوگ تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کے صاحبزادے ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی. کہتے ہیں میں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا تو اپنے والد کے ساتھ راستے پہ چلتا تو والد صاحب راستے میں مزدوروں کو دیکھتے، غریبوں کو دیکھتے، پریشان حالوں کو دیکھتے، اوہو اوہو دعا کرتے اے اللہ اس کو روزگار دے دے، اللہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دے، اللہ اس کی مشقت ختم کر دے. عام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے. تو میں پوچھتا بھائی کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہے یہ مزدور بیچارے کھڑے ہیں صبح سے، پتہ نہیں ان کو دیہڑی لگے گی نہیں لگے گی، کام ہوگا نہیں ہوگا، اللہ ان کی تنگی ختم کر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. اس طرح دعائیں کرتے تھے. اب یہ جس وقت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے نا، دونوں حضرات یہ تو علم کے پہاڑ تھے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری جو تھے انہوں نے ساری زندگی، اقبال صاحب بھی آپ کے تلگنگ کے تھے. تلگنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تھے تلگنگ کے، لیکن ساری زندگی اپنے ساتھ رائے پوری لکھا. رائے پوری اس لیے لکھا کہ شیخ رائے پور کے تھے، اپنے شیخ کی نسبت سے اپنے آپ کو رائے پوری لکھا کرتے تھے. اور ایسا اللہ نے چمکایا اس شخص کو، ایسی اللہ نے عزت بخشی. ان کی سوانح ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو الحسن علی ندوی، جن کو کہتے ہیں، ان کا نام اصل ہے علی میاں. علی میاں رحمہ اللہ نے ان کے حالات لکھے ہیں. یہ پیدا ہوئے تلگنگ میں، کوئی قصبہ ہے وہاں پر، گاؤں اس میں، جی تھوا مارم. ان کی قبر جو ہے وہ ڈڈیاں میں ہے، ڈڈیاں ضلع سرگودا. رائے پور چلے گئے. وہ بڑی ایک دلچسپ داستان ہے کہ کیسے یہاں سے نکلے تھے اور کیا واقعہ ہوا تھا. وہ یہ رائے پور جب گئے نا، ان کی جو پہلا جو داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا، اس کی بڑی عجیب بات ہے کہ داخلے کے لیے جس دن گئے نا تو ناظم مطبخ نے کہا کہ جن طلباء کی روٹیاں لگنی تھی وہ لگ گئی ہیں، تو اگر ویسے ہی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں، سماع کر سکتے ہیں، لیکن داخلہ نہیں ہے کیونکہ کھانے کا نظم نہیں ہمارا. حضرت رائے پوری فرمایا کرتے تھے
کہ میں نے 12 سال دیوبند میں ایک کمبل میں گزارا ہے، ایک کمبل میں گزارا، اور رات کھانے کا جب وقت آتا تھا، بھوک لگتی تھی تو سبزی کے ٹھیوں کے پاس جاتا تھا، تو وہاں جو سبزیاں کاٹ کر سبزی فروش پھینکتے تھے نا، گوبھی کے، شلغم کے پتے، مولیاں، ایسی کوئی چیزیں، تو میں ان کو دھو کے صاف کر کے کھایا کرتا تھا۔ 1 سال تک میرے منہ کو نہیں پتا تھا کہ گندم نام کی کوئی چیز بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھئے؟ اب جب فراغت ہوئی تو تربیت کے لیے رائے پور گیا جب، تو حضرت نے میرے ذمہ لنگر لگا دیا، اور لنگر کی خدمت ایسے لگی کہ ہر وقت کھانا بنانا، برتن دھونے، کھانا بنانا، برتن دھونے، یہ کام تھا۔ اور حضرت کی خدمت میں بڑے بڑے اہل علم آیا کرتے تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی خدمت میں، جو ان کے شیخ تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جس دن شاہ عبد الرحیم صاحب فوت ہوئے نا، تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں خاص طور پہ یہی تھے، ان کی اولاد میں نہیں تھا، کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو حضرت نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد میرا حلقہ جو ہے وہ شاہ عبد القادر صاحب کریں گے، اور اپنے زندگی کے سارے معاملات انہی کے حوالے کر دیے، نصیحت وصیت میں جو کچھ تھا لکھ دیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں تعزیت کے لیے گیا تو آگے دیکھا کہ ایک نوبارد شخص بیٹھا ہوا ہے، میرے لیے ایک نیا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اسے تعزیت کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو حضرت کی خدمت میں بارہا آیا ہوں، میں نے تو تمہیں کبھی بھی حضرت کے ساتھ نہیں دیکھا، تم آج ان کی مسجد پہ کیسے بیٹھ گئے ہو؟ تو شاہ عبد القادر صاحب نے جواب میں فرمایا، آپ نے کبھی رائے پور کا لنگر بھی دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا؟ کہاں اس لنگر میں لنگوٹ کسے ہوئے کسی کو برتن مانجتے بھی دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ روٹیاں لگاتے بھی دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا وہ میں تھا نا، کہا وہ میں تھا۔ اچھا، رنگ ویسے نہیں لگتے؟ اچھا، اب وقت آ گیا جی، دنیا اسلام کا بڑا عالم مرید ہونے آیا ہے، اب دنیا اسلام کا بڑا عالم، متکلم اسلام اور مفکر اسلام منظور احمد نعمانی جیسا شخص مرید ہونے آیا ہے۔ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت کچھ سوال جواب بھی ہیں ہمارے۔ کہا یار مجھے تو نہ سوال آتے ہیں نہ جواب آتے ہیں، نہ سوال آتے ہیں نہ جواب آتے ہیں، بس میرے ساتھ بیٹھو، 2 دن گزارے، 3 دن گزارے، تو قادری طریقے کے مطابق جہری ذکر ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے۔ عصر کے بعد مولانا منظور نعمانی کو اور علی میاں رحمہ اللہ کو حضرت فرماتے ہیں آؤ چلو ذرا باہر چکر لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا گھومے پھرے آئے واپس، 3-4 دن رہے۔ کہا اب کوئی اشکال ہے؟ کہا نہیں۔ اب کوئی بات سوال کرنا ہے؟ کہا نہیں کرنا، بس اتنی سی بات تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ محنت حال کی ہے، یہ محنت حال کی ہے۔ علمی سوال جواب جس شخص نے بھی کیے نا جی، بس وہ پھرتا ہی رہا ہے، وہ پھرتا ہی رہا ہے۔ پھر تو یہ دونوں حضرات حضرت رائے پوری کے مرید ہو گئے۔ پھر شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تعلق نے ایسا رنگ لگایا، ایسا رنگ لگایا، ایسا رنگ لگایا کہ وہ علی میاں جو بہت بڑے محرر تھے، لکھنے لکھانے والے آدمی تھے، یہ اعزاز کیونکہ
توکل اور استغنا، دنیا سے بے نیازی، یہ جب تک نور نبوت کے اجزاء سینے میں پیوست نہیں ہوتے نا، اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہوتے۔ اب علی میاں کو کتنا بڑا اعزاز ملا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں؟ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ بیت اللہ کی چابی شاہ فیصل نے ان کو خاص طور پر دی تھی کہ آپ جب بھی اللہ کے حرم میں آیا کریں تو آپ کے لیے کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ خود آ کر بیت اللہ کو کھول لیا کریں اور اندر آ کر اپنے معمولات کیا کریں۔ اور یہ بھی کم اعزاز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس جنازے میں موجود تھا کہ حرم میں اعلان ہوا کہ ہند کے بہت بڑے شیخ فوت ہو گئے ہیں، تو امام حرم نے اعلان کیا کہ ابھی ان کی ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے، یعنی اللہ کے حرم میں ان کی غائب کی جنازہ بھی ہوئی ان کی۔ یہ اعزاز بھی اس ہندی عالم کو حاصل ہے کہ جو، اور دنیا سے استغنا کا کیا عالم تھا؟ یہ جو شاہ فیصل ہے نا، بادشاہ جو تھا، شاہ فیصل کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی، ایسی گفتگو کی کہ شاہ فیصل کی چیخیں نکل گئی، رویا۔ اس کے سیکورٹی والے دوڑتے ہوئے آئے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ نے کہا میرا اور شیخ کا معاملہ ہے، آپ جاؤ۔ پتہ کیا کہا تھا؟ علی میاں نے شاہ فیصل کو کہا کہ تم جس مملکہ میں بادشاہت کر رہے ہو نا، یہ دنیا کے باقی ملکوں کی طرح ملک نہیں ہے یہ، اور نہ تمہاری بادشاہی باقی بادشاہیوں کی طرح ہے۔ تم اس ملک پہ بادشاہت کر رہے ہو جس میں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اس جگہ پہ ہو۔ اور یہ جو حجاز ہے نا، یہ جو ملک ہے عرب کا، اس کی تقدیس یہ ہے، اس کا تقدس یہ ہے کہ اس میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے حجاز مقدس کی عظمت کے پیش نظر ٹوپیاں سی کے گزارا کیا ہے، حکومت بھی کی ہے لیکن اپنا ذریعہ معاش ٹوپیاں بیچی ہیں۔ قاضی صاحب ٹوپیاں بیچی ہیں، ٹوپیاں۔ اور اس طرح گزارا کیا ہے۔ اس بات پر نہ شاہ فیصل بہت رویا، لیکن اس نے جو جواب دیا نا جی، مولوی عبداللہ صاحب یہ بھی سننے والا ہے، اس نے کہا حضرت بادشاہ تو ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے، لیکن ان کے جو ہم نشین تھے یا ان کے مشیر تھے وہ بھی تو آپ جیسے علماء تھے نا۔ جب آپ جیسے علماء کسی کے مشیر ہوں گے تو بادشاہ بھی ایسے ہی ہوں گے نا، ہاں درباری ہوں، صبح و شام سلام کرنے والے ہوں، تو بادشاہ پھر تو وہ تو ہی سمجھتے ہیں کہ درباری آدمی ہمارا قصیدہ خان ہے یہ۔ واپس آئے تو شاہ فیصل کی یادوں پہ کتاب لکھی، جدہ میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی، خود شیخ نہیں گئے، اس کتاب پر 50 لاکھ ریال انعام ملا۔ کتنا؟ 50 لاکھ ریال، 50,000 نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، اس کا نام تھا مولانا محمد عباس ندوی۔ اس نے جب چیک وصول کرنے کی باری آئی نا، اس نے کہا جی یہ چیک تو میں وصول نہیں کر سکتا، پہلے میں شیخ سے پوچھوں گا۔ تو شیخ سے ہند میں رابطہ ہوا ندوہ میں کہ حضرت آپ کی کتاب پر اتنا بڑا انعام ہے، کیا کروں؟ اب بادشاہ کی طرف سے تو بادشاہ کے تحائف واپس نہیں ہوتے، بادشاہ کا تحفہ واپس نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی آپ کو معلومات میں ہونی چاہیے، بادشاہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور بادشاہ کے تحفے کی اگر کوئی آگے بیچ دے نا، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھا آپ؟ سمجھ گئے ہو؟ اتنا کافی ہے۔ پھر بادشاہ کے تحفے بیچے بھی اور بادشاہ کے تحفے کا انکار بھی، وہ بادشاہ ہوتا ہے نا۔
کیونکہ بادشاہ جیسے خوش ہو کے کوئی چیز دیتے ہیں نا، ان کی اپنی شان ہوتی ہے. اچھا، اور بادشاہ جب خوش ہو کے دیتے ہیں نا، وہ کٹے شٹے نہیں دیتے ہوتے، مرغے کٹے گائیاں، یہ بادشاہ کی شان نہیں ہوتی. بادشاہ جب خوش ہو کے دیتے کچھ چیز دیتے ہیں، سمجھو نا. تھوڑی جو ایسی سیاستدان میں آشا، سمجھے نا. اب بادشاہ کا تحفہ رد بھی نہیں ہوتا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایسا کریں، یہ آپ قبول کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ افغان مجاہدین کے لیے، یا روس کے استعمار کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو ان مجاہدین کو وہیں سے بھجوا دیں، اور 25 لاکھ جامعہ سلطیہ مکہ مکرمہ کے فنڈ میں جمع کرا دیں. بات سمجھو، یہ تھا استغنا، یہ استغنا تھا. تو خیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا بات کرتے کرتے. تو یہ ہے اللہ والوں کی شان. اچھا، یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی بھی سب توفیق دے، اللہ سمجھ کی بھی توفیق دے، اور بقیہ زندگی اللہ پاک ہمیں دین کے مزاج پہ گزارنے کی توفیق دے. بندے کو دیندار رہنا چاہیے. کیا رہنا چاہیے؟ دیندار. پارٹی باز نہیں رہنا چاہیے. پارٹیوں کا ایسا دیندار رہنا چاہیے، اور دین کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. بس یہ میری جماعت ہے، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ میری خانقاہ ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں. نہیں، مجھے دین کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. دین کو رومال دے دیں.